السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ورلڈ دیکھنے والے تمام دوستوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر مقرر کر دیا۔ بادشاہ جب کسی لمبے سفر پر جاتا تو پہلے وزیر سے موسم کی نوعیت پوچھتا اور اس کے مشورے کے بعد ہی سفر پر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ کا ارادہ شکار کرنے کا ہوا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ وزیر نے کہا کہ آج موسم بالکل صاف اور شفاف رہے گا، آپ بے فکر ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ بادشاہ اپنے قافلے سمیت جنگل کی طرف شکار کے لیے روانہ ہوا۔ جنگل کے راستے پر ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برتن بنا کر شہر میں بیچا کرتا تھا۔ کمہار نے جب بادشاہ کو دیکھا تو کہا، اے بادشاہ سلامت، کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر مجھے بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، میں جنگل کی طرف شکار کے لیے جا رہا ہوں۔ کمہار نے کہا، اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کمہار نے کہا، میری بات مانیں اور شکار کے لیے نہ جائیں کیونکہ کچھ دیر بعد موسم خراب ہونے والا ہے۔ جب وزیر نے کمہار کی یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر کمہار کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ میں موسمیات کا وزیر ہوں، میرے علم کے مطابق آج موسم بالکل صاف اور شفاف ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کام مٹی کے برتن بنانا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں ہی رہو تو اچھا ہے۔ کمہار کو بہت افسوس ہوا اور بادشاہ بھی کمہار پر مسکرایا۔ بادشاہ شکار کے لیے آگے بڑھا۔ جب بادشاہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ شکار کرنا تو اب بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، سب کے سب بارش سے بھیگ گئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں واپس دربار جا کر ہی تمہاری خبر لوں گا۔ وزیر بہت ڈر گیا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا۔ جب بادشاہ واپس اپنے دربار پہنچا تو اس نے وزیر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ دماغ میں اچانک خیال آیا کہ کمہار نے ہمیں آگے جانے سے منع کیا تھا۔ بادشاہ نے کمہار کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب کمہار دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج بارش ہونے والی ہے؟ موسم تو اس وقت بالکل صاف تھا۔ کمہار نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک کتیا پال رکھی ہے، اس کتیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس دن بھی بارش ہونا ہوتی ہے تو کتیا اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے پرانے مکان لے جانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دو دفعہ تو میں نے اس کو محض اتفاق سمجھا، مگر بار بار جب کتیا نے عمل دہرایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان کو ایک حص دی ہوئی ہے جس سے اس کو پہلے سے ہی بارش کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیتی ہے۔ کتیا جیسے ہی اپنے بچوں کو اٹھانا شروع کرتی ہے تو میں بھی اپنے مٹی کے برتن کمرے میں منتقل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس دن جب آپ شکار کو جا رہے تھے تب کتیا اپنے بچوں کو اٹھا رہی تھی، بس مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کچھ دیر بعد بارش ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو آگے جانے سے منع کیا تھا۔ بادشاہ نے کمہار کو موسمیات کا وزیر لگا دیا اور کمہار کو حکم دیا کہ اپنی کتیا اور اس کے بچوں کو شاہی محل میں منتقل کیا جائے تاکہ موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے پہلے والے وزیر کو کہا کہ اب مٹی کے برتن بنانا اور شہر میں بیچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک اخلاقی سبق ملتا ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ سے زیادہ علم دیا ہو۔ اگر انسان اپنے علم کی بنا پر غرور اور تکبر کرنے لگ جائے تب وہ سمجھ جائے کہ زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔